اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید۔ مومنین کرام، میں نے آپ کے سامنے حضرت امیر المومنین یعصوب الدین شیر خدا مشکل کشا شاہ العطا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک مشہور و معروف حدیث بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے اس جملے میں ارشاد فرماتے ہیں کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید، ہر وہ دن کہ جس دن میں انسان اللہ کی معصیت نہ کرے، ہر وہ دن کہ جس دن انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، وہ دن کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں انسان اپنا وقت بسر کرے، مولا کائنات فرماتے ہیں فہو عید، وہ دن عید کا دن ہے کہ جس دن انسان کوئی گناہ نہ کرے، جس دن انسان سے کوئی خطا سرزد نہ ہو، وہی دن مولا فرماتے ہیں فہو عید، وہی دن اصل میں حقیقی عید کا دن ہے۔ آج یکم شوال المکرم وہ دن ہے کہ جو دن پوری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، تمام مسلمانان عالم ایک پورا مہینہ مسلسل عبادات، روزے داری اور ذکر کے بعد جب یکم شوال المکرم کا دن آتا ہے تو اس دن یہ مسلمان جو پورا مہینہ روزے سے رہے، جو پورا مہینہ بندگی پروردگار میں بسر کرتے رہے، جن کا سانس لینا بھی تسبیح قرار دیا گیا، جن کا سونا بھی عبادت کا درجہ رکھتا تھا، وہ مسلمان آج کے دن یعنی یکم شوال المکرم کے دن یوم عید مناتے ہیں۔ عید خوشی کا دن۔ جی ہاں عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک مسلسل عبادات، مسلسل روزہ، مسلسل فرما برداری پروردگار میں گزارنے کے بعد انسان آج کے دن عید کے دن کے طور پر مناتا ہے، خوشی کا دن۔ رمضان المبارک کا مہینہ کہ جس مہینے میں مسلسل بہت سی مناسبتیں رہیں، اور ان مناسبتوں میں سے ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں آسمانی کتابوں کا نزول ہوا۔ یہ اتنا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ رب العزت کو اتنا پیارا ہے کہ اپنی تمام کتابیں اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں نازل فرمائیں۔ 6 رمضان المبارک کے دن توریت نازل ہوئی، اور 12 رمضان المبارک کو انجیل کا نزول ہوا۔ 18 رمضان المبارک زبور نازل ہوا،
اور 23 رمضان المبارک کہ جسے ہم لیلۃ القدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس دن قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اسی طرح عزیزو، یکم رمضان المبارک صحیفہ ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ نازل ہوا۔ یہ مبارک مہینہ کہ جس مبارک مہینے میں مبارک کتابوں کا نزول ہوا، ہادی کتابوں کا نزول ہوا، کہ جن کتابوں سے انسان ہدایت پاتا ہے۔ اور اس مبارک مہینے کی ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ 10 رمضان المبارک کے دن حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کی رحلت ہوئی۔ وہ عظیم بی بی کہ جس بی بی نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا کہ جس وقت رسول اللہ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس عظیم بی بی نے نہ صرف اپنی جان کے ذریعے بلکہ اپنے مال و دولت کے ذریعے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہی نہیں بلکہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، تب بھی برداشت کرتی رہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ شعب ابی طالب علیہ السلام میں مسلسل 3 سال تک یہ بی بی تمام مسلمانوں کے ساتھ سختیوں میں رہیں۔ یہ عظیم بی بی خدیجۃ الکبریٰ مولائے کائنات کے ساتھ، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ، اور دوسرے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقربا تھے، صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ پر ایمان لایا تھا، ان کے ساتھ یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ بھی تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتی رہیں۔ یہ ناز پروردہ بی بی، یہ بی بی کہ جن کو ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا، اتنی مالدار تھی کہ ان کے مال کو شمار کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئی بی بی خدیجۃ الکبریٰ، تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے تکلیفیں برداشت کرنا شروع کر دی اور مصیبتوں کا سامنا کرتی رہیں۔ جب کسی بی بی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ بار بار بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو اتنا زیادہ یاد کیوں کرتے ہیں، ہم ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے، اور اس بی بی نے کچھ نازیبہ الفاظ کہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ تو وہ ہے کہ جس نے میرا اس وقت ساتھ دیا کہ جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، جب کوئی میرا مددگار نہیں تھا، جب مجھے صرف تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس وقت بھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا۔ 10 رمضان المبارک اسی عظیم بی بی کی رحلت اور وفات کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بڑے مددگار، ایک حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور دوسرے حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان دونوں عظیم ہستیوں کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا، بہت تکلیف ہوئی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے سال کا نام عام الحزن رکھ دیا کہ وہ سال کے جو غم کا سال ہے۔ رسول اللہ نے اس سال کو غم کے طور پر منایا، غمگین رہے اور غمزدہ رہے پورا سال۔ یہ ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ۔ اور 15 رمضان المبارک کے دن ایک عظیم مناسبت، سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن۔
کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث ارشاد فرمائی۔ کبھی کہتے تھے الحسن والحسین امامان قام وقعدا، حسن اور حسین دونوں امام ہیں، اگر یہ قیام کرے تب بھی امام ہیں، اگر بیٹھ جائے تب بھی امام ہیں، دونوں صورتوں میں یہ دونوں آپ لوگوں کو امام ہیں۔ کبھی فرماتے تھے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جا رہے تھے کہ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا، تب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ سواری کتنی خوبصورت ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا سوار نہیں دیکھ رہے کہ حسن و حسین جیسے خوبصورت سوار ہیں۔ اسی طرح عزیزان محترم یہی حسنین کریمین علیہ السلام ہے کہ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جا رہے تھے، اور پھر وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ کبھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بوسہ لیتے تھے تو کبھی حسین شہید کربلا کا بوسہ لیتے ہوئے نظر آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان شہزادوں کے بارے میں فرمایا اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں حسنین سے محبت کرتا ہوں، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ فأحب من یحبہما، اے اللہ جو بھی ان سے محبت کرے، جو بھی حسن و حسین سے محبت کرے تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے حسنین کریمین علیہم السلام کے ساتھ، کیوں نہ اتنی محبت کرتے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہستیاں ہر مقام پر، ہر موقع پر، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، تکلیفوں میں بھی رسول اللہ کا ساتھ دیا اور خوشیوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ 15 رمضان اسی حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے۔ امام حسن علیہ السلام ان اہل بیت اطہار علیہ السلام میں شامل ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں یہ دنیا چھوڑ کر، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے مجھ پر اور میرا کلمہ پڑھنے والوں یاد رکھو، میں صرف دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں مال و دولت نہیں چھوڑ کر جا رہا بلکہ انی تارک فیکم الثقلین، دو گراں بہا چیزیں، دو قیمتی چیزیں، ایک کتاب اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور دوسری عطرتی اہل بیتی، اور دوسرے عطرت اہل بیت علیہ السلام میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ عطرت اہل بیت جو رسول اللہ کا ترکہ تھا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے، ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے تھے، ان دو گراں بہا اور قیمتی چیزوں میں سے ایک چیز اہل بیت، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس اہل بیت علیہ السلام کا حصہ ہیں، جز ہیں۔ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں سے نسل پیغمبر چلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ابتر کا تانا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ تو مقطوع النسل ہیں، آپ کی نسل کٹی ہوئی ہے، آپ نسل بریدہ ہیں۔ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، کیونکہ امام حسن سبط اکبر ہیں، رسول اللہ کے بڑے نواسے مولا حسن مجتبی علیہ السلام ہیں۔ جب امام حسن علیہ السلام 15 رمضان المبارک کے دن اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ اے محمد آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ مقطوع النسل ہیں، ان لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں، ان کی زبانوں پر تالا لگ گیا، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقطوع النسل نہیں ہے، اب ہمارا یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ رسول اللہ کی نسل سے امام حسن مجتبی علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔ مولا حسن مجتبی علیہ السلام 15 رمضان المبارک کے دن اس دنیا میں تشریف لائے۔ 15 رمضان المبارک کا دن رسول اللہ کے لیے بہت خوشی کا دن تھا، اور رسول اللہ بہت خوش تھے اس دن، کیونکہ سبط اکبر اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور رسول اللہ کے دشمنوں کی زبانیں مولا حسن علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے بند ہو گئیں۔ اسی طرح عزیزان محترم، ایک اور مناسبت جو ہم گزار چکے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں، وہ ہے شب قدر، لیلۃ القدر، وہ رات کہ جس رات کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ یہ قرآن، یہ نور جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، الحمدللہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ ہم اس کے تفسیر اور معانی سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ نور، یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ اس لیلۃ القدر کے مخصوص اعمال ہیں، اور مسلمان ہر سال اس رات کے مخصوص اعمال انجام دے کر فیضیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ قدر میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے انسان، تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، قدر والی رات کیا ہے، تجھے کیا معلوم؟ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں تجھے بتاتا ہوں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے انسان عبادت کرتا رہے وہ ایک طرف، اور اس ایک رات کو پالے اور عبادت میں بسر کرتے وہ ایک کر لے وہ ایک طرف۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر نہیں، بلکہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ دونوں برابر راتیں ہیں۔ 1000 مہینے کی راتیں اور لیلۃ القدر کی رات دونوں برابر ہیں، نہیں عزیزان محترم، بلکہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر اور برتر ہے۔ وہ رات کے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے، وہ رات بھی اسی مبارک مہینے ماہ مبارک رمضان میں تھی، اور ہم نے الحمدللہ استفادہ کیا، اور اللہ رب العزت ہمیں آئندہ بھی اس مبارک رات کو پانے اور اس سے استفادہ کرنے اور اس مبارک رات میں اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے کی ایک مناسبت مولا کائنات امیر المومنین یعقوب الدین شیر خدا مشکل کشا شاہ اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت اور ضربت ہے۔ 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری وہ دن تھا کہ جس دن ابن ملجم ملعون نے مولا کائنات پر وار کیا اور مولا کائنات زخمی ہو گئے۔ اسی رات امیر شام پر بھی وار ہوا، لیکن امیر شام
بچ گئے اور مولا کائنات شہید ہو گئے 19 رمضان المبارک کی رات۔ اور پھر جب 21 رمضان المبارک کا دن آیا تو 21 رمضان المبارک والے دن مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی، اور ہم مسلسل ہر سال مولا کائنات کی شہادت کی مناسبت سے مجلس کا انعقاد کرتے ہیں اور تمام مومنین کرام اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام شرکائے مجالس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اسی مبارک مہینے میں جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ، کہ جو اس مبارک مہینے ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ 4 جمعے یا بعض اوقات 5 جمعے ہر مہینے میں ہوتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں بھی اسی طرح تھا، اور جو آخری جمعہ تھا اسے جمعۃ الوداع کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، اور اسے پوری دنیا میں امت مسلمہ یوم القدس کے طور پر مناتی ہے۔ یوم القدس یعنی قدس کا دن، یوم القدس یعنی قدس والا دن، وہ قدس کہ جو اس وقت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، وہ قدس کہ جو پہلے مسلمانوں کا قبلہ ہوا کرتا تھا، کہ جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف 13 مہینے تک نماز پڑھتے رہے۔ وہ بیت المقدس آج اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں اگرچہ اس وقت بھی اکثریت برادران اہل سنت کی ہے، اس کے باوجود مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے، مکتب اہل بیت، مکتب جعفریہ کے عظیم شاگرد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے دوران انقلاب اسلامی کے بعد امام راحل نے یہ حکم دیا کہ ہر سال رمضان المبارک کے آخری جمعے کو، جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے طور پر منایا جائے، اور حد الامکان یوم القدس کی مناسبت سے ریلیاں نکالی جائیں، جلوس کیے جائیں، کہ یہ جو قبلہ اول، جو کل تک ہمارا قبلہ تھا، جو مسلمانوں کی آماج گاہ تھا، جس بیت المقدس میں مسلمانوں کی آبادی تھی، اس بیت المقدس پر اس وقت یہودیوں کا قبضہ کیوں ہے اور یہودی قابض کیوں ہیں؟ کیونکہ اصل میں بیت المقدس وہ سرزمین، فلسطین کی سرزمین، وہ سرزمین ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن یہودی وہاں پر قابض ہو کر اس وقت ہر ناجائز کام انجام دے رہے ہیں۔ ہر ہفتے وہاں کے باشندے، وہاں کے رہنے والے مسلمان احتجاج کرتے ہیں، لیکن انہیں احتجاج کا جواب گولیوں سے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کم از کم جمعۃ الوداع کے دن، آخری جمعہ کے دن، قدس کے حوالے سے جتنا ہو سکے پروگرام انجام دے۔ زیادہ نہیں ہو سکتا تو ریلی نکالیں، پریس کانفرنس کریں یا پریس بیان جاری کریں، کیونکہ یہ قبلہ اول صرف کسی خاص مکتب فکر کا نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمان عالم کا ہے، اور یہ قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ امام راحل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام مسلمان مل کر ایک ایک بالٹی بھی، زیادہ نہیں، اگر ایک ایک پانی کی بالٹی اسرائیل کے اوپر ڈالیں تو اسرائیل اس پہ ڈوب کر مر جائے گا۔ بس شرط اتنی ہے کہ تمام مسلمان متحد ہو جائیں، اتحاد ہو، اتفاق ہو۔ اگر ہمارا اتحاد و اتفاق ہوگا، اگر ہم تمام مسلمان متحد ہوں گے تو ہم مشکل سے مشکل کام کو آسان بنا سکتے ہیں۔ ہم ہی وہ مسلمان ہیں کہ جن مسلمانوں نے قلعہ خیبر کو فتح کیا تھا،
ہم ہی وہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، مصیبتوں اور تکلیفوں کے باوجود جنگ احد کے فاتح رہے۔ جنگ بدر بھی انہی مسلمانوں نے فتح کیا۔ اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں ہمارا وطن عزیز پاکستان بھی ہم ہی مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کو دیکھیں کہ جہاں پر بڑے عرصے تک شہنشاہیت رہی، لیکن جب مسلمان متحد ہو گئے، مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد آ گیا، اتحاد کی بدولت آج وہاں ایک اسلامی ریاست قائم ہے، اور ایک ایسی اسلامی ریاست کہ جو ہر دشمن اسلام کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ اسلامی دشمن چاہے کسی بھی شکل و صورت میں ہوں، چاہے کتنے بھی طاقتور ہوں، اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اسے جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جو بھی مسلمان اور اسلام کے خلاف بولتا ہے اسے جواب دینے کے لیے ایران کی ریاست اور حکومت پیش ہوتی ہے، آگے ہوتی ہے۔ یہ سب اتحاد کا نتیجہ ہے عزیزان محترم۔ اگر ہم بھی متحد ہو جائیں، تمام مسلمان، شیعہ، سنی، بریلوی، تمام مکاتب فکر کے مسلمان اگر متحد ہو جائیں، بخدا جیسا کہ امام راحل امام خمینی نے فرمایا، اگر ایک ایک بالٹی بھی اس اسرائیل پر ڈالے تو یہ اس پہ ڈوب کر مر جائے گا۔ لیکن اگر ہم منتشر رہے، اگر ہم اختلافات کا شکار رہے، تو اسی طرح ایک ایک کر کے ہم پر دشمنان اسلام ظلم ڈھاتے رہیں گے۔ کبھی فلسطین کا مسئلہ ہوگا تو کبھی کشمیر کا مسئلہ، لیکن اگر ہم متحد ہو گئے خلوص نیت کے ساتھ، اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آگے رہے، تو انشاءاللہ وہ دن بعید نہیں اور قریب ہے کہ جس دن بیت المقدس بھی آزاد ہو جائے اور ہمارا مقبوضہ کشمیر بھی آزاد ہو جائے۔ جمعۃ الوداع بھی اسی مبارک مہینے میں ہے، اور پوری دنیا میں اس مناسبت سے ریلیاں اور جلوس نکالے جاتے ہیں۔ آج کا دن ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے۔ ہمیں عید کے دن متحد ہونا چاہیے، ہم متحد اور متفق ہو جائیں، ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، کیونکہ جس عظیم ہستی نے ہمیں عید کے بارے میں بتایا، اس عظیم ہستی پر تمام مسلمان متفق ہیں، اور وہ ہستی ہے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دن عید کے طور پر مناتے تھے۔ یکم شوال کو عید کے دن کے عنوان سے نماز عید اور دیگر اعمال انجام دیتے تھے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قدمت المدینۃ ولأہل المدینۃ یومان یلعبون فیہما فی الجاہلیۃ وان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم النحر۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب مدینے میں آیا تو اہلیان مدینے کے پاس 2 دن تھے، 2 ایسے دن تھے کہ جن دنوں میں وہ خوشی مناتے تھے، وہ کھیلتے تھے، وہ کودتے تھے، وہ خوشیاں کرتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان اللہ قد ابدل لکم بہما خیرا منہما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں سے جو اہل مدینہ خوشی کے طور پر مناتے تھے، ان 2 دنوں سے بہتر اور 2 دن عطا کیے ہیں، کہ جو 2 دن ان 2 دنوں سے بہتر ہیں۔ وہ کون سے دن ہیں؟ آپ نے فرمایا یوم الفطر و یوم النحر، ایک فطر کا دن یعنی عید الفطر کا دن، اور دوسرا عید قربان کا دن۔ یہ وہ دن ہیں کہ جو دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بدلے کے طور پر عطا فرمائے ہیں۔ وہ بدلہ
اس چیز کا بدلہ کہ جو دن وہ مناتے تھے اس کے بدلے کے عنوان سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ 2 دن عطا فرمائے. اور یہ 2 دن ان 2 دنوں سے بہتر ہیں جو مدینے والے 2 دن مناتے تھے, خوشیاں کرتے تھے, کھیلتے تھے, کودتے تھے. یہ جو 2 دن ہیں ہمارے عید کے دن ان جیسے نہیں ہیں, ان سے بہتر ہیں. کیوں ان سے بہتر ہیں؟ اس لیے کہ ان 2 دنوں میں یعنی عید الفطر کے دن اور عید قربان کے دن اگر ہم نیک صالح اعمال انجام دیں, اگر ہم وہ کام انجام دیں کہ جو رضائے الہی کا باعث ہیں, وہ کام کہ جن کاموں کے کرنے سے اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائے, راضی ہو جائے, وہ کام کہ جن کو انجام دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں, اگر وہ کام ہم ان دنوں میں انجام دیں تو یقیناً ان کا بہت بڑا اجر و ثواب ہوگا. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عید صرف نئے کپڑے پہننے, اچھے غذائیں کھانے یا مشروبات پینے کا نام نہیں ہے, بلکہ عید نام ہے گناہوں سے دوری کا. یہ بات مولا کائنات نے ارشاد فرمائی کہ آپ نے فرمایا کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید, ہر وہ دن کہ جس دن اللہ کی معصیت نہ کی جائے, ہر وہ دن کہ جس دن اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے, گناہ نہ کیا جائے, فہو عید, وہ عید کا دن ہے. اور عید والے دن اللہ رب العزت مسلمانوں کو انعام عطا کرتا ہے. جو ہم نے مشقتیں برداشت کی تھیں, جو ہم نے پیاس برداشت کر کے, بھوک برداشت کر کے ہم نے جو مشقت برداشت کی, تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ہمیں انعام عطا فرماتا ہے. اس سلسلے میں حضرت جابر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. حضرت جابر فرماتے ہیں اذا کان اول یوم من شوال نادى مناد ایھا المؤمنون اغدوا الى جوائزکم ثم قال یا جابر جوائز اللہ لیست بجوائز ہؤلاء الملوک ثم قال ہوا یوم الجوائز. امام باقر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی شوال کا پہلا دن آتا ہے, یعنی یکم شوال یعنی عید کا دن, جب بھی عید کا دن ہوتا ہے تو ایک منادی آواز لگاتا ہے, ایک صدا دینے والا, ایک آواز دینے والا منادی آواز دیتا ہے ایھا المؤمنون اغدوا الی جوائزکم, اے مومنوں اپنے انعام کے حصول کی طرف بڑھو, اپنا انعام حاصل کرنے کے لیے بڑھو, آگے بڑھو. ثم قال یا جابر جوائز اللہ لیست بجوائز ہؤلاء الملوک, اے جابر اللہ کا جو انعام ہے نا وہ ان ملوک اور بادشاہوں کو انعام جیسا نہیں ہے. ہمیں ملوک کیا انعام دیں گے؟ اگر کوئی سردار ہمیں انعام دے گا تو زیادہ سے زیادہ کوئی اچھی گاڑی دے گا. اگر ہمیں اچھی گاڑی کسی سردار نے دے دی تو ہم خوش ہو جائیں گے, کسی حکمران نے دے دی تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اتنی اچھی گاڑی مل گئی. اور ہمیں اللہ کیا دے گا؟ اس گاڑی سے کئی گنا زیادہ افضل اور برتر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور وہ افضل چیز جو اللہ رب العزت انسان کو عطا فرماتا ہے وہ آج کے دن انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ انعام تقسیم کرتا ہے. جس طرح ہم بچوں کے درمیان میں انعامات تقسیم کرتے ہیں, مثلا کوئی بچہ پہلی پوزیشن لیتا ہے, دوسری تیسری یا اچھی پوزیشن میں پاس ہوتا ہے اسکول میں یا مدرسے میں, تو ہم اسے انعام دیتے ہیں تاکہ اس کی تشویق ہو, تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو. تو آج کے دن اللہ رب العزت ہمیں انعام دیتا ہے, یکم شوال المکرم کے دن اللہ رب العزت کا انعام. بتائیے کہ اللہ کا انعام کتنا بلند ہوگا, کتنا بڑا ہوگا. جتنا اللہ بڑا ہے اللہ کا انعام بھی اس سے اتنا ہی بڑا ہے. انسان طاقت کے مطابق انعام دیتا ہے نا. تحفہ, اگر میرے پاس 1000 روپے کی طاقت ہے کسی کو گفٹ کرنے کی, کسی کو تحفہ دینے کی, تو میں 2000 کا تحفہ نہیں دوں گا. ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق تحفہ دیتا ہے. اور اللہ رب العزت کے پاس کیا نہیں ہے
اللہ رب العزت کے پاس سب کچھ ہے، اور وہ چیز آج کے دن مومنوں کو بطور تحفہ عطا کرتا ہے کہ اے مومن، اے مسلمان، اے کلمہ گو، آپ نے پورا مہینہ ریاضت میں بسر کیا، میرے لیے حلال چیز کو خود پر حرام کر دیا۔ پانی حلال تھا، کھانا حلال تھا، روٹی حلال تھی، لیکن جب ہم روزے میں ہوتے ہیں تو روٹی سے دور رہتے ہیں۔ اگر جب بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، بہت پیاس، شدید پیاس کے باوجود ہم پانی کے قریب نہیں جاتے، پانی نہیں پیتے۔ کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے نہیں پیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ہم روزے سے رہیں، ہم کھانا پینا چھوڑ دیں۔ جب ہم اس ایک مبارک مہینے میں، ایک مقدس مہینے میں خود پر حلال چیزوں کو حرام کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا اس میں ہے، تو کیا ہم خود پر حرام چیزوں کو خود پر حرام نہیں کر سکتے؟ مثلا چوری کرنا حرام ہے، چوری کر کے میں کھاتا ہوں، جب میں ایک مہینے میں حلال چیز سے خدا کی رضا کے لیے دور رہ رہا ہوں، تو اسی کی رضا کے لیے ہم چوری سے خود کو دور کیوں نہیں رکھتے؟ ہم حرام مال سے دور کیوں نہیں ہوتے؟ ہو سکتے ہیں جب ہم حلال سے اتنا دور ہو رہے ہیں اس کی رضا کے حصول کے لیے، تو حرام سے بھی دور ہو سکتے ہیں، بشرطی کہ ہمارے پاس حوصلہ ہو، بشرطی کہ ہم میں تقویٰ ہو، خوف خدا ہو۔ اور جو لوگ اس دن میں پورا مہینہ، ماہ مبارک رمضان، پورا مہینہ جو لوگ ریاضت میں مصروف رہے، عبادت میں مصروف رہے، آج کے دن یکم شوال المکرم، عید الفطر کے دن ان کو انعام ملے گا، اور ان کا انعام ان ملوک کے، بادشاہوں کے انعامات جیسا انعام نہیں ہے، بلکہ ان سے بہت بڑا انعام ہے۔ اور وہ بہت بڑا انعام کیا ہے؟ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، آپ نے فرمایا ان الملائکۃ یقومون یوم العید علی افواہ السکۃ ویقولون اغدوا الی رب کریم یعطی الجزیل ویغفر العظیم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے، عید کا دن آتا ہے، تو ملائکہ گلی کوچوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، گلی کوچوں میں جہاں دیکھیں آپ ملائکہ آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یقولون اغدوا الی رب کریم یعطی الجزیر ویغفر العظیم، وہ کہتے ہیں کہ کریم رب کے پاس جاؤ، وہ رب کہ جو کریم ہے، سب سے زیادہ کریم۔ ہم کہتے ہیں نا کریم، اہل بیت علیہ السلام میں سے تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کریم تھے، لیکن جو لقب ہے کریم اہل بیت وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ تمام معصومین کریم تھے، ان کے کرم کی حد نہیں ہے، وہ اتنا دیتے تھے کہ دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ حاتم کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ دیتے تھے ایک در سے، پھر دوسرے در سے، تیسرے، نہیں، یہ اتنا دیتے تھے کہ دوبارہ ان کے در پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اتنے کریم تھے، اتنے دینے والے تھے۔ اور کریمہ اہل بیت کون ہے؟ وہ عظیم بی بی حضرت معصومہ قم، درود پڑھیں محمد والے۔ ایران کے شہر قم المقدس میں بسنے والی عظیم بی بی حضرت معصومہ قم کے جن کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک حرم ہے وہ ہے مکہ، رسول اللہ کا ایک حرم ہے وہ ہے مدینہ، اور امیر المومن علی کا ایک حرم ہے وہ ہے نجف اشرف۔ اور پھر فرمایا ہم اہل بیت کا، بقیہ اہل بیت کا حرم قم ہے، قم میں ایک ایسی بی بی دفن ہوگی، امام نے فرمایا وہ بی بی، وہ عظیم بی بی دفن ہوگی کہ جو شخص بھی اس کی زیارت کرے گا وجبت لہ الجنہ، اس شخص پر جنت واجب ہو جائے گی۔ وہ کریمہ اہل بیت بی بی حضرت فاطمہ معصومہ امام رضا علیہ السلام کی بہن، درود پڑھیں محمد والے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت بھی کریم ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کریم، کریم کی صفت ارشاد فرمائی
کہ اعودوا الی رب کریم یعطی الجزیل و یغفر العظیم، وہ کریم پروردگار جو بہت عطا کرتا ہے، بہت عطا کرتا ہے. ہم جتنے بھی اس کے نافرمان بن جائیں، جتنی بھی اس کی نافرمانی کریں، اس کی عطا میں کمی نہیں ہوتی. ہم دیکھیں کہ اگر کوئی بیٹا کسی باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو باپ غصہ ہو جاتا ہے، اس پر غصہ کرتا ہے باپ، یہاں تک کہ باپ بیٹے سے قطع تعلق کر دیتا ہے، اسے آگ کر دیتا ہے. آگ کے والدین سنا ہوگا، آگ کر دیتا ہے، لیکن ایک نافرمانی کی وجہ سے. لیکن ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں دن میں، خدا ہی جانتا ہے کہ ہم کتنی اس کی نافرمانی کرتے ہیں. اس کے باوجود وہ کریم پروردگار ہمیں اپنے در سے جھٹلاتا نہیں، دور نہیں کرتا، بلکہ بار بار یہی کہتا ہے آ جاؤ، آ جا میرا بندہ میرے در پر، آ جا میرا بندہ میرے در پر، میں تیرے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر میرے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اور گناہوں کی معافی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں. گناہوں کی معافی کا نتیجہ رضا الہی، اللہ کی رضا کا حصول. رضا الہی کوئی معمولی بات نہیں. اسی رضا الہی کے حصول کے لیے مولا حسین علیہ السلام نے قربانی دی. درود پڑھیں محمد والے. اسی رضا الہی کے حصول کے لیے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر دے دیا. اسی رضا الہی کے حصول کے لیے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تکلیفیں برداشت کرتے رہے. اسی رضا الہی کے حصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی مصیبتیں برداشت کرتے رہے. جی ہاں عزیزان محترم، اگر ہم عید کے دن حقیقی عید منائیں، اصلی عید منائیں، تو یقیناً حقیقی عید کا نتیجہ رضا الہی کا حصول ہے. اور جب رب راضی ہو گیا تو دنیا راضی ہو نہ ہو، وہ راضی ہے تو سب راضی ہیں. درود پڑھیں محمد والے. آج عید الفطر کا دن، عظیم مبارک بابرکت دن، کہ جس دن اتنا انعام ملنے والا ہے. اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم انعام حاصل کرتے ہیں، لیتے ہیں، تو کوئی پرچی ملتی ہے، مثلا اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو انعام دے دو. کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں بھی پرچی چاہیے انعام کے حصول کے لیے، انعام حاصل کرنے کے لیے. وہ پرچی کیا ہے؟ وہ ہے اطاعت پروردگار. اطاعت پروردگار خاص طور پہ آج کے دن اللہ رب العزت کی جو اطاعت ہے وہ یہ ہے کہ حکم پروردگار ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے. زکوٰۃ کی مختلف قسمیں ہیں. گندم پہ بھی زکوٰۃ ہے، جو پہ بھی زکوٰۃ ہے، مال پہ بھی زکوٰۃ ہے. اسی طرح عزیزان محترم آج کے دن بھی ایک زکوٰۃ ہم پر واجب ہے، اور اس زکوٰۃ کو ہم کہتے ہیں زکوٰۃ فطرہ. زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں بس ایک حدیث بیان کر کے آپ کی زحمتیں تمام کروں گا کہ رسول خدا نے فرمایا لا یزال صیام العبد معلقا بین السماء والارض حتی تؤدی زکوٰۃ فطرہ، کہ بندہ خدا کا، اللہ کے بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکا ہوا ہوتا ہے جب تک کہ وہ زکوٰۃ فطرہ نہ ادا کر دے. یعنی ہم جو روزہ ہم نے رکھا ہے الحمدللہ اطاعت کی ہے پروردگار کی. اطاعت پروردگار کے بعد یہ بھی اطاعت پروردگار ہے کہ ہم اس کی راہ میں اپنی جان کا صدقہ نکال کر زکوٰۃ فطرہ ادا کریں. زکوٰۃ فطرہ دینا بہت ضروری ہے. اور یہاں تک کہ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام، درود پڑھیں محمد آپ نے فرمایا کہ جس طرح نماز مکمل ہوتی ہے صلوات کے ساتھ، یعنی جب تک ہم درود نہیں پڑھیں گے ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی. جس طرح امام فرماتے ہیں نماز صلوات اور درود سے مکمل ہوتی ہے، اسی طرح روزہ مکمل ہوتا ہے زکوٰۃ فطرہ کی ادائیگی کے ذریعے سے. بس یہاں پہ ایک جملہ عرض کروں گا کہ نماز مکمل ہوتی ہے درود کے ذریعے. جب تک ہم درود نہیں پڑھیں گے اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوگی. اور اس چیز کی طرف امام شافعی اہل سنت کے بہت بڑے امام
کہ جو اہل سنت کے 4 گروپ ہیں، جو شافعی، حنبلی، مالکی اور حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی اور حنفی، یہ 4 گروپ، 4 فرقے یا 4 ٹولے اہل سنت کے ہیں۔ شافعی اپنے گروپ کا یا اپنے ٹولے کا یا اپنے فقہ کا بڑا ہے، اور الحمدللہ ہم جعفری ہیں۔ ہم ان 4 میں نہیں ہیں، ہم نہ شافعی ہیں، نہ حنبلی ہیں، نہ مالکی ہیں اور نہ حنفی ہیں، ہم ہیں جعفری، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار، یعنی امام صادق علیہ السلام کی فقہ پر چلنے والے۔ درود پڑھے محمد والے۔ امام شافعی نے عجیب شعر کہا، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اے اہل بیت رسول، تمہاری مودت کو، تمہاری محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے۔ یا اہل بیت رسول حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تمہاری عظمت کے لیے، تمہاری بزرگواری کے لیے صرف ایک جملہ کہنا کافی ہے کہ جو شخص نماز پڑھے لیکن نماز میں تم پر درود نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اتنی منزلت ہے اہل بیت علیہ السلام کی کہ نماز پڑھیں لیکن اہل بیت اگر شامل نہیں ہے نماز میں تو نماز نہیں ہوتی، درود نہیں ہے نماز میں محمد و آل محمد پر تو نماز نہیں ہوتی۔ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ۔ امام باقر علیہ السلام، درود پڑھے محمد والا۔ امام فرماتے ہیں کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے نا، مثلا یہ چھت یہاں کھڑی ہوئی ہے، اس کی بنیادیں ہیں 4 دیواریں۔ اسلام کی امام فرماتے ہیں 5 بنیادیں ہیں کہ جن 5 بنیادوں پر اسلام کھڑا ہوا ہے۔ اسلام اوپر ہے اور یہ 4 بنیادیں نیچے ہیں۔ امام فرماتے ہیں پہلی بنیاد ہے الصلاۃ، نماز، کہ اتنی تاکید کی گئی۔ میں نماز کے بارے میں کچھ بیان نہیں کروں گا، بس اتنا کہوں گا کہ قرآن مجید میں اتنی آیتیں ہیں کہ کسی اور چیز کے بارے میں، نماز کے بارے میں، نماز کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں اتنی آیتیں نہیں ہیں۔ نماز، امام فرماتے ہیں نماز ایک بنیاد ہے اسلام کی۔ والزکاۃ، زکوٰۃ بھی بنیاد ہے اسلام کی۔ صوم، روزہ بھی بنیاد ہے اسلام کا۔ الحج، حج بھی بنیاد ہے اسلام کی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ 4 ہو گئی، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اور پھر فرمایا الولایہ، ہم اہل بیت کی ولایت۔ یہ اہل بیت کی ولایت 5 یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جب بھی نماز کو ضرورت پڑتی ہے قربانی کی، ولایت آ جاتی ہے۔ جب بھی روزے کو قربانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ولایت قربانی دینے کے لیے۔ حج کو قربانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ولایت، اہل بیت آ جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کو قربانی کی ضرورت ہو جاتی ہے تو اہل بیت علیہ السلام آگے ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا۔ امام فرماتے ہیں وَلَمْ يُنَادُ بِالشَّيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ، کسی بھی چیز کی اتنی سفارش نہیں کی گئی جتنی سفارش ولایت کی گئی ہے، ولایت اہل بیت کی گئی ہے اتنی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے۔